حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بہت بڑے فضل و احسان کے نتیجے میں یہ موسم رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ بہت سارے ہیں دنیا میں، ہمارے اپنے معاشرے میں، انہیں معلوم ہے کہ رمضان آ گیا ہے، روزے کی اہمیت فضیلت سن رکھی ہے، سمجھتے ہیں، لیکن عمل کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو محنتیں مشقتیں روزہ دار کر رہے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں قبول فرما کے ہماری نجات کا سبب بنا دے۔ ہماری یہ ساری محنت اور مشقت محض اس لیے ہے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو کر ہمیں جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ وسائل موجود ہوں، کھانے پینے کا سامان میسر ہو، ضرورت بھی ہو، اور انسان نہ کھائے، یہ سوائے اللہ ذو الجلال والاکرام کی اطاعت کے اور کسی صورت ممکن نہیں۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما دے، ہماری یہ مشقتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ میں رمضان المبارک کے اس دوسرے خطبے میں بہت حساس نوعیت کا مسئلہ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امید رکھوں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے۔ جنت اللہ ذو الجلال والاکرام نے متقین کے لیے بنائی ہے، اور ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کی جنت کے امیدوار ہیں انشاءاللہ۔ لیکن عزیز بھائیو، کچھ معاملات ایسے ہیں روزہ رکھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود، بہت بڑے بڑے نیک عمل کرنے کے باوجود، وہ معاملات انسان کو جنت سے پیچھے رکھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی انسان پہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا عمل کیا گیا ہوا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اسے پیش کر دیں گے، لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم زبردست حساب کرنے والے ہیں۔ ترازو قائم ہوگا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں اچھائیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی۔ بادی النظر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں تو جنت کی بشارتیں ہونا چاہیے تھیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو روزے کے نتائج اور شاندار میزبانی کا اہتمام کیا ہے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ گفتگو کچھ بے محل اور بے موقع محسوس ہوتی ہے، لیکن عزیز بھائیو، حقیقت یہ ہے ہم جنت کے شوق میں صبح سحری کھانے سے لے کر رات سونے تک محنت اور مشقت کر رہے ہیں،
کوئی شک نہیں ہے 1.5-2 گھنٹے رات اول وقت میں عشاء کے بعد امام کی اقتداء میں تراویح پڑھنا، اور یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، 3 دن پڑھائی ہے، اور غالباً یہ دوسرا دن ہے۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد نکلے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، لذت اس قدر آ رہی تھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے میں، جی چاہتا تھا کہ آپ لمبی کرتے، آپ رات بھر سناتے جاتے، ہم سنتے جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو امام کی اقتداء میں تراویح پڑھ لیتا ہے، وقت تھوڑا لگے یا زیادہ، اس کے بعد وہ سو جائے تو اللہ کے ہاں وہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے گویا پوری رات وہ قیام میں کھڑا رہا۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں یقیناً جنت کے لیے، پھر سحری کے وقت بیدار ہونا جی نہیں چاہتا، اس کے باوجود رسول اللہ کی سنت سمجھ کے سحری کرنا، سارا دن دنیا کے کام کاج بھی ہیں، مشاغل و مصروفیات بھی ہیں، اس کے باوجود کہ گرمی دن بدن شدت پکڑ رہی ہے، بھوک و پیاس جھیلنا، اور شام کو 1 منٹ بھی تقدم نہ کرنا کہ نہیں افطاری کا ٹائم ہوگا تو افطاری کریں گے، اس سے پہلے رسول اللہ نے افطار کرنے سے منع کیا ہے۔ اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھنا، یہ تمام اعمال یقیناً انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں، لیکن ضروری تھا کہ یہ باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں، ایسا نہ ہو کہ بے پناہ مشقتیں، جنت میں جانے کی شدید ترین محنتیں، اور کہیں تساہل، سستی اور غفلت آڑے آئے، اور اتنے سارے اعمال ہونے کے باوجود ہمیں جنت سے روک دیا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو فقیر کون ہے، مفلس غریب مسکین کون ہے؟ اللہ کے نبی جانتے ہیں، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس دنیا کی دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، گزر بسر کے لیے سامان زندگی نہ ہو، اللہ کے نبی وہ مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تم نے تو اپنے حساب سے کہا، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے۔ یہ ٹیک چھوڑ دیں بھائی، جمعے میں بیٹھے ہیں، آپ سیدھے ہو کے بیٹھا کریں۔ ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے، من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ، بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا فقیر اور مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں ہوں گی، وصیام، اس کے اعمال نامے میں روزے لکھے ہوئے ہوں گے، وزکاۃ، اللہ نے اسے صاحب نصاب ٹھہرایا، وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ دیتا رہا ہوگا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن بدقسمتی یہ ہے اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو زخمی کر کے اس کا خون بہایا ہوگا،
وَضَرَبَ هَذَا، کسی کمزور پہ ہاتھ اٹھا کے اس کی پٹائی کی ہوگی۔ کون ہے؟ المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، اعمال ہیں، سحریاں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھنے والا، زکاتیں دینے والا، لیکن قیامت کے دن اسے اس کے اعمال کے ان نیکیوں سے خالی کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی جب یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے، یہ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکاتیں دینے والا، اس کے اعمال کا اجر اسے کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا اجر ملے گا۔ بیاتی قد شتم ھذا، ایک دعویٰ کرنے والا آ کے دعویٰ کرے گا، اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھیں، ہم اس کے اعمال کے اجر میں سے گالیوں کے بقدر ثواب اسے دے دیں گے، اس کا کم ہو جائے گا۔ وَقَذَفَ ھذا، دوسرا کہے گا اس حاجی صاحب نے مجھ پہ بہتان لگایا تھا مجھے ذلیل کرنے کے لیے، اس کے اعمال کا اجر کچھ اسے دے دیا جائے گا۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اللہ میں کمزور تھا، یہ طاقتور تھا، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس نے میرا مال دبایا۔ اللہ اکبر، اس کے اعمال کے اجر میں سے اس کے دعوے کے بقدر اسے ثواب دے دیا جائے گا۔ اللہ اس نے میرا خون بہایا، کچھ اجر اسے دے دیا۔ اللہ اس نے مجھے مارا، کچھ اجر اسے دے دیا۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے دار آتے رہیں گے، اس کے خلاف کیس دائر ہوتے رہیں گے، اور میرے عزیز بھائیوں سمجھ لو اچھی طرح، یہ نہ کلمے کا منکر ہے، نہ نماز کا تارک ہے، نہ روزے کا چور ہے، نہ زکوٰۃ غصب کرنے والا، یہ سارے نیک کام کرنے والا، لیکن اس کی زبان سے اس کا معاشرہ محفوظ نہ تھا، اس کے ہاتھ سے اس کی سوسائٹی کے لوگ تنگ تھے، اس کے کردار اور رویے سے اس کے گرد و پیش بسنے والے تکلیف میں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوے دار آئیں گے، اس کے اعمال کا اجر و ثواب انہیں دیا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔